اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اگر کوئی میرا بھائی بہن کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اور جس میرے بھائی بہن کی کوئی بھی حاجت ہے تو اللہ پاک اس سے زیادہ، اس سے بہتر اپنے خزانوں سے عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شور سی حدیثیں بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس کو سنیں اور سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو چلتے اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا، یعنی مسلمان کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں تو کیا اس خیر کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، ہاں۔ میں نے عرض کیا اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کمزوری ہوگی۔ میں نے عرض کیا اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریق کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا۔ میں نے عرض کیا کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو وہ اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعارف کرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور وہ ہماری ہی زبان میں کلام کریں گے۔ میں نے عرض کیا اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا۔ میں نے عرض کیا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑیں، حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت پہ فرمایا، میرے بعد حکمران ہوں گے جو نہ تو میری ہدایت و طریق سے رہنمائی لیں گے اور نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ڈھانچے انسانی اور دل شیطان ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں یہ صورتحال دیکھوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ تجھے مارا جائے اور تمہارا مال لے لیا جائے، تم سنو اور اطاعت کرو۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں وہ حکمران عطا فرمائے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے ہوں اور جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، ڈر ہو، جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں اور کسی مظلوم پر بھی ظلم کرنے سے ڈرنے والے ہوں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ کوئی شر بھی آئے گا